روشن قول وقت اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ ہمدرد کی روایت کے مطابق حکیم صاحب کی دی ہوئی تربیت کے مطابق ہم اپنے پروگرام کا وقت پر آغاز کرتے ہیں ہمیشہ۔ آج بھی انشاءاللہ اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ ٹھیک 4 بجے ہیں اور ہماری تقریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 2 دن ہماری آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ طلعت قرنی ہاشمی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ تشریف لا چکی ہیں۔ 2 چھوٹی درخواستیں آپ لوگوں سے کہ بچے اور بڑے جن کے پاس بھی موبائل فون ہیں وہ اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیں۔ تمام بچے اور بڑے اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیں۔ دوسری بات یہ، یہاں سے آج جلسہ سیرت النبی ہے، نونہال سیرت کانفرنس ہے۔ تقاضا ہے اس بابرکت محفل کا کہ بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہر بات سنی جائے، تقاریر بھی ادب کے ساتھ سنی جائیں۔ بعد میں محفل نعت منعقد ہوگی، بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ کسی اچھی سی اچھی بات پر بھی یا کسی اچھی سے اچھی شعر پر بھی آج کی اس محفل میں تالیاں نہیں بجیں گی، تالیوں سے گریز کیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ آپس میں سرگوشیاں نہ ہوں، آپس میں بات چیت نہ ہو، بہت سنجیدگی سے پورا پروگرام اٹینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ میں خوشگوار فریضہ میرا یہ کہ میں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی جانب سے آج کی اس تقریب میں تشریف لانے کے لیے محترمہ طلعت قرنی ہاشمی صاحبہ کا بصمیم قلب شکریہ ادا کروں۔ انہوں نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے آج بچوں کے لیے وقت نکالا۔ یقیناً ان کی باتیں بچوں کے لیے کارآمد بھی ہوں گی اور مستقبل میں ان کے لیے رہنما اصول بھی بنیں گی۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج کی اس تقریب کی نظامت کے فرائض ادا کر رہی ہیں مریم اکبر صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ نونہال سیرت کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں ذکر احمد مختار کرنے والی ہوں، میں ذکر احمد مختار کرنے والی ہوں، تم اپنے ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پرنور نونہال سیرت کانفرنس کے تمام شرکاء، محترم والدین، اساتذہ کرام، نونہال آنے سعید، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور ہماری آج کی معتبر مہمان خصوصی محترمہ طلعت قرنی ہاشمی صاحبہ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس سیرت کانفرنس کا مقصد اس عظیم المرتبہ شخصیت کی تعریف و توصیف کرنا ہے جو محبوب خدا ہیں، جو حبیب خدا ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سلیقہ نہیں ہے، وہ قرینہ نہیں ہے جو آپ کے شایان شان ہوں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کہ جس نے ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں حافظہ ہمنا حیدر سے، جن کا تعلق ہمدرد پبلک اسکول سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ترجمہ: لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ذہن میں عالم تنویر کہاں سے لاؤں، حرف میں نور کی تصویر کہاں سے لاؤں، ایک سجدہ کروں ایسا کہ تو راضی ہو جائے، ہائے اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے التماس کرتی ہوں گورنمنٹ ابراہیم علی بھائی سیکنڈری اسکول کے اویس احمد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا خدا ہے. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں.
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، ایک عربی نحوست سمجھے جانے والی اپنی نومولود بچی کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ زنجیروں سے بندھے ہوئے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانی دشمنی اور بے گناہ خون بہہ رہا ہے کہ پھر اچانک نور کی تجلیوں سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، زندہ درگور ہونے والی بچی کی کم ہوتی آوازیں تھم جاتی ہیں، بیٹی کو رحمت قرار دیا جاتا ہے، اس کے پیروں تلے جنت رکھی جاتی ہے، غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، دشمنی کی جگہ پیار، محبت اور خلوص نظر آتا ہے، اور انسانیت مسکرا اٹھتی ہے، اور اس کا سبب فقط رہبر انسانیت، محسن انسانیت، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے دل بتا، جو حق کا ہے مظہر وہ کون ہے؟ جو ہے پیمبروں کا پیمبر وہ کون ہے؟ کس کے لیے سجائے گئے ہیں یہ دو جہاں؟ کہتے ہیں جس کو شاف محشر وہ کون ہے؟ آج کی سیرت کانفرنس کا موضوع اخلاق حسنہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بلند پایا اخلاق کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہیں یا کافر، بلکہ بلا کسی تفریق کے اپنے ہر عمل سے ہر ایک کو متاثر کیا۔ کتنا بڑا حضور کے قدموں کا فیض تھا، کتنا بڑا حضور کے قدموں کا فیض تھا، یثرب کی سرزمین پہ مدینہ بسا دیا۔ آئیے سنتے ہیں مقررین اسمبلی کو۔ سب سے پہلے دعوت خطاب دینا چاہوں گی یونیک اسٹار سیکنڈری اسکول کی مہک ریاست کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے، میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے، زمانے بھر کی ہدایت کے وہ نشاں ٹھہرے، جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، وہ آسمان ہدایت کی کہکشاں ٹھہرے، جو ڈوبے عشق میں ملا انہیں ساحل، مٹے جو نام پہ ان کے وہ جاودہ ٹھہرے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، مہمان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی بارونق ایوان میں جس پاک ہستی کا ذکر ہے، اس کی حمد و ثنا خالق کائنات اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات گرامی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ جس ذات پاک کی عظمت کا یہ عالم ہو، تو اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں کٹ جائیں، اس کے عشق میں جتنے بھی آنسو بہہ جائیں، اور اس کی محبت میں جتنی بھی آہیں نکل جائیں، کم ہے۔ یہ جسارت شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی بزم میں جو موضوع زیر بحث ہے، اس کا عنوان اخلاق حسنہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی پہلو ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جناب اسپیکر صاحبہ، اے تدبیر و تقدیر کے لوح قلم سے علم و فضل کی دنیا آباد کرنے والے، اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما کر انسانوں کی بستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، ہم محتاج ہیں تو غنی ہے، تو اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہے تو سرابہ نیاز ہے، ہم کشکولے گرا ہیں تو دست عطا، ہم سربے سجود ہیں کہ ہم اس سے عاجز ہیں کہ کیسے تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں ذلت اور رسوائی کے گھپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے
ہمیں ابدی راحت سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم پر اپنے نبی پاک کو مبعوث فرمایا، اور جس شان سے میرے نبی آئے تو سرائے شجر ہجر خوشی سے جھوم اٹھے، رحمت کے دروازے کھلتے رہے، نسیم و کرم کے قافلے چلتے رہے۔ جس ذرے سے پوچھو یہی صدا ہے، جس پھول سے پوچھو یہی ندا ہے، ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، پھول سے لے کر گلستان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، جس شے کو وجود شہود ملا وہی کہتی ہے لوح بھی تو قلم بھی تیرا وجود الکتاب۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جناب اسپیکر صاحبہ، اگر آپ کی حیات مبارکہ غار ہیرا سے لے کر غار سور تک، طائف کے بازار سے لے کر حرم کعبہ تک، اور گھر سے لے کر میدان جنگ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے نقوش بے شمار افراد کی کتاب حیات کے اوراق کی زینت ہے۔ سلمان، علی، بلال، صہیب سب کے سب چمن در چمن ہے۔ ستم گروں کو اخوت سے کر دیا سرشار، ستم گروں کو اخوت سے کر دیا سرشار، کیا ہے خون کے پیاسوں کو اس نے شیر و شکر، دیا ہے در سے مساوات جس نے عالم کو، مٹایا اس نے جو تھا فرق اسود و احمر۔ جناب اسپیکر صاحبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں انقلاب برپا کر ڈالا، جس سے اللہ کا ایک رنگ مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسہ سے لے کر عدالت تک، اور گھروں سے لے کر میدان تک چھا گیا۔ خیالات کی روح بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، جنگ و صلح کے اسالیب بدل گئی، حلال حرام کے پیمانے بدل گئے، اور تمدن کے ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ قریش مکہ جو بت پرست تھے توحید کے امبردار بن گئے، وہ خونخوار تھے اب با کردار بن گئے، وہ ظلم کے حمایتی تھے اب دین کے فطرت کرنے والے انحصار بن گئے، اور عرب کے یہ بدو دین کے رہبر اور امام صرف اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنے سینے میں کملی والے آقا سلطان دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع روشن کی، اور ان کے نقش قدم کو اپنی منزل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور ان کو کتاب میں محفوظ کر دیا، اور اس کا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ہرا سے ایک چاند لے کر ابھرا، بقائے دین کے نئے تقاضے، بائیں عزائم نہ کوئی گزرا، عمل کی اس راہ گزر سے پہلے، جہاں کو درس حیات دے کر وقار انسانیت بڑھایا، بشر کو اپنے مقام کی کچھ خبر نہ تھی اس خبر سے پہلے، کمال علم و عمل کا پیکر کر مجسم تمام رحمت، جہاں میں ان خوبیوں کا انسان نہ آیا خیر البشر سے پہلے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، اگر آپ استاد ہیں تو صفا کے درسگاہ کے معلم کو دیکھیں، اگر آپ باز ہیں تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنیں، اگر آپ خطیب ہیں تو جمعۃ الوداع کے موقع پر قطب کائنات کا خطبہ سنیں، اگر آپ صبح سالار ہیں تو فاتح مکہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہیں تو کعبہ میں طلوع آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھیں جو حجر اسود کو ایک کعبہ کے گوشے میں نصب کر رہے ہیں، مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے متصف کو دیکھیں، اگر بادشاہ ہیں تو سلطان جو دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر غریب ہیں تو شعیب ابی طالب کے مکی کو دیکھیں، اگر بچے ہیں تو آمنہ کے لاڈلے اور حلیمہ سعدیہ کے پیارے کو دیکھیں، اگر شوہر ہیں تو حضرت خدیجہ کے شوہر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اگر صاحب اولاد ہیں تو حضرت فاطمہ کے بابا اور حسین کریمین کی نانا کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ آج بھی اگر ہم نبی مہربان وجہ تخلیق لوح القلم الکتاب سے وابستہ ہو جائیں تو ہمیں اقوام عالم کی قیادت مل سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا،
آئیے سنتے ہیں مومنہ اقبال کو، جن کا تعلق اویسس پبلک اسکول سے ہے۔ بقول شاعر، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور سورہ علق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً عظیم اخلاق ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، صدرے والا قد اور حاضرین ذی وقار۔ آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس مہکبار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، وہ ہے اخلاق حسنہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی پہلو۔ صدر محفل اور حاضرین محتشم، اس چمنستان انسانیت کو حضور کا نام ملا، یہ اس امی لقب مگر دانائے کل کا بحسان تھا، جس کی سیرت آیت کلام ربانی تھا، اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مکنن اعظم بھی، جو شارح قرآن بھی تھا اور شارع اسلام بھی، جو قاضی القضات بھی تھا اور معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کی تفسیر تھا، وہی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جس کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کے اغیار بھی اس کی توصیف میں ردب اللسان ہو گئے تھے۔ بقول شاعر، انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں، انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں۔ جناب صدر حضور نبی کریم و حسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع ہیں، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم و تشدد، شجاعت، ایفائے عہد، حسن معاملات، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوشروئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع و انکساری اور حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز اور سرفراز ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کان خلق القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ جناب صدر، حضور نبی کریم کے اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داود علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اخلاق حسنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں جمع فرما کر امت مسلمہ کو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے پر زور دیا، تاکہ آج امت مسلمہ پستی کے جس دلدل میں گر چکی ہیں، بحسن و خوبی اس مقام کو واپس حاصل کر سکے۔ اگر اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو مولانا انصاری کے اس شعر پر عمل کرنا ہوگا، بیک ٹو قرآن اینڈ بیک ٹو محمد، پیس بی اپون ہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں ملتمس ہوں ہمدرد پبلک اسکول کے محمد حسیب رضا سے۔